درست ہونا نماز کی بہت ضروری ہے. مسند احمد کی, جو سنن ابن ماجہ کی, ابن حبان کی, حاکم کی روایت ہے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا بلا شک و شبہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے جو ہے علیہ السلام صفوں کو ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں. مسجد میں آ کے بیٹھنے والوں پر, پہلی صفوں میں بیٹھنے والوں پر, سیدھے ہاتھ کی طرف صفوں میں رہنے والوں پر, صفوں کو ملانے والوں پر, سب پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں, رحمتوں کی دعا کرتے ہیں, مغفرت کی دعا کرتے ہیں, برکتوں کی دعا کرتے ہیں. نماز کتنا افضل عمل ہے اس سے پتہ چلتا ہے. خالی اگر نماز میں جانے والے کی کیفیت ہے, پڑھنے والے کی کیا حال ہوں گے. جانے والے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, جا رہا ہے, جلدی جا رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, صفوں میں جا رہا ہے, اگلی صفوں میں سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھ رہا ہے, تو صفوں کو ملائیے, صفوں کو ملائیے. صفوں کو ملانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں, چونکہ یہ بہت اہم عمل ہے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صف کی ایک جانب سے شروع ہوتے ہیں. جب صحابہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول سیدھے نماز نہیں پڑھاتے, صف کی ایک جانب ادھر چلے جاتے. جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کر آخر تک پیدل جاتے اور لوگوں کے کاندھے پر ہاتھ مارتے اور سینے کو دھکا دیتے. مطلب جو آگے ہے اس کو پیچھے کرتے, اور جس نے کاندھا نہیں ملایا اشارہ کر کے کاندھا ملانے کا حکم دیتے. اور آپ نے حدیث میں فرمایا جو صحیح بخاری کی روایت ہے, صفوں کو اپنے درست کرو, کاندھے سے کاندھا اور خدم سے خدم ملایا کرو. کاندھے سے کاندھا اور خدم سے خدم ملایا کرو. اللہ رحم کر, ہمیں سے کچھ لوگوں نے الٹا ہی مانا لیا, کاندھے سے کاندھا اور خدم سے خدم بولتے اپنے سے ملا لیتے, بازو والے سے ملانا چھوڑ کے اپنے قدم سے قدم ملاتے. اور کچھ تو وہ 4 انگلی کی جگہ رہنا بولے, ایسا ماپتے بھی جھک کر 4 انگلی. ایک تو سنت سے ثابت نہیں 4 انگلی کی جگہ لینا, دوسرا سنت کے خلاف ہے. کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم کے الفاظ صحیح بخاری کی ہیں, اور بھی کئی ہیں, میں ایک حوالہ دے رہا ہوں. کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملانے کا حکم ہے, اور ان سائنٹیفک بھی ہے, اس لیے کہ ایک آدمی ماشاءاللہ 1 ٹن کا ہو تو 4 انگل پہ تو گر پڑے گا نماز میں, اس کو تو جگہ بڑی لینا پڑے گی نا اس کے ہاڑ کے حساب سے, مطلب اس کے جسامت کے اعتبار سے. وہ لمبا آدمی خوب, تو وہ 4 انگلی لیں گا تو گر پڑے گا, وہ تو اللاجیکل ہے, ان سائنٹیفک ہے, سنت نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے. قدم سے قدم کاندھے سے کاندھا ملاؤ. ایک روایت نے فرمایا قدم سے قدم کاندھے سے کاندھا ملاؤ, شیطان کو بیچ میں گھسنے کی جگہ مت دو. ایک روایت میں آپ نے دیکھا ایک صحابی کھڑے اور نماز میں ان کا سینہ بہت چوڑا تھا, یوں کھڑے تھے, سینہ باہر تھا صف کے. آپ سے نے کہا سینے کو اندر لے, کیا تو چاہتا ہے امت میں اختلاف ہو؟ فوراً اندر لے لیا. صرف سینے کے باہر رہنے سے اختلاف کی بات ہوئی ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے, ایک بھائی ادھر کھڑے, دوسرے 6 انچ دور کھڑے, اور اگر کوئی بھائی کے بولے کہ بھائی ادھر سر کو, تو میں ایسے ہی پڑھتا, میرے کو دھکا نہیں لگانا, تیری نماز الگ جا کے ادھر پڑھ, ادھر یہ اپنے پاس نہیں چلتا, میرے کو ڈسٹرب ہوتا نماز میں, اس لیے کہ شیطان آ گیا نا تیرے ساتھ. اب حدیث میں ملاؤ ورنہ شیطان آ جائیں گا, اور آ گیا ہم میں, چونکہ مالداروں کی صفیں الگ ہیں, مالدار نہیں لگانا چاہتا کسی غریب کو اپنے بازو. شیطان آ گیا اونچ نیچ کا, آ گیا. آپ دیکھیے مالدار لوگ ادھر کھڑو, تم ادھر کھڑو اور پڑھ رہا ہے, کوئی قدم ملا تو اس کو چڑ جاتا ہے. لیکن میں بھی کہوں گا کہ لوگوں سے ایک بار ملانا چاہیے, ہٹ جائے چھوڑ دینا چاہیے. کہاں تک کریں گے, کیا کیا کریں گے, کیا کیا بولا جائیں گا. خود بھی تو دین کو سمجھنے کو جذبہ ہو لوگوں میں, بس یہ ہے کہ نہیں بس سنا دیجئے, بول دیجئے, بتا دیجئے. بھائی خود بھی تو سیکھو. اور اس معاملے میں کسی کا اختلاف نہیں میرے بھائی, یہ کوئی ایک جماعت کا, ایک مسلک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سنت کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں, اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے ہیں, ایسی صفیں بنتی جیسا وہ نیزہ ہوتا ہے نا, اسٹریٹ تیر کیسی ہوتی ہے اتنے اسٹریٹ صفیں بنتی. سینہ باہر نکالنے والے سے کا اختلاف ہو جائے گا, سینہ اندر کر لے, کتنی اہم بات ہے. تو صفیں ایسی ہونا چاہیے ایک سے ایک لگی ہوئی ہے, کھڑے ہو رہے ہیں, جھک رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں, ایک ساتھ ہے. ہماری صفیں کیسی ہوتی ہے, پوری صف ایک دوسرے سے الگ الگ. اطمینان سے پڑھنا ہے, بولے سرک ادھر سرک, اطمینان سے پڑھنا ہے, اطمینان سے. یہ اطمینان نہیں ہے, یہ اطمینان ہے. اور وہ لوگ بھی غلط کرتے ہیں جو اتنے پیر پھیلا دیتے ہیں کہ بازو والے سے کاندھا ہی نہیں ملتا. حدیث پہ عمل تبھی ہوگا جب کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم لگے, ورنہ عمل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو ہمیں صفوں کو درست بنانا چاہیے, اس کو